السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد الصادق الوعد الامین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابته الراشدین النیرین، ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شہنشین پر تشریف فرما گرامی منزلت قائد اہل سنت حضرت مولانا ایوب اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، بانی جامعہ حاضہ، اور معزز مہمان سیادت مآب نجیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، نائب شیخ العقائد جامع نظامیہ، رونق اسٹیج علماء کرام، حفاظ کرام، اور آج کی اس نورانی بزم میں شرکت فرما تمامی حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی، رب العزت کا ہم پر بالائے کرم یہ کہ اس نے ہمیں علم دین سے وابستگی بخشی اور اہل علم کی قدردانی کا ہمیں موقع بھی عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، آج کی یہ بزم جشن دستار کی بزم ہے۔ یہ بزم تکریم حفاظ کی بزم ہے۔ یہ بزم علم اور علماء کی قدر و منزلت کے اظہار کی بزم ہے۔ میں سب سے پہلے بانی محترم کو مبارکباد دیتا چلوں کہ آپ نے اس چمکتی کہکشاں کے ذریعے سارے علاقے کو علم کی، اسلام کی اور اہل سنت کی روشنی بخشتے آ رہے ہیں۔ مسلمان جس دور سے آج گزر رہا ہے، اس دور میں یہ نور کی بکھرتی کرنیں اور اس کے اجالوں کو دیکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات بھی ہے، اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کے لیے غنیمت کی بات بھی ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب کہ جہالت کو علم سمجھا جا رہا ہے،
ایسے وقت میں جب کہ اندھیرے کو اجالے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، دنیا کے حالات جس سے ہم جوجھ رہے ہیں اس میں ظلم کو انصاف سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حق کو حق کہہ کر لوگوں کو حق پر قائم رکھنا یقیناً ایک دھڑکتے دل میں انگارے کو شعلے بھڑکانے والی کی ہی کیفیت کا کام ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر سے اس علاقے میں یہ جذبہ حضرت قائد اہل سنت کو عطا فرمایا، اللہ حضرت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ عزیزو، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ علوم دینیہ کی تعلیم کی حیثیت کیا ہے۔ میں کوئی تفصیل میں گئے بات صرف 5 منٹ میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ یہ علم کی اشاعت کے سلسلے میں مسلمانوں کا وابستگی اختیار کرنا یہ کیسی اہمیت کی بات ہے اور ہمارے لیے کیسی نجات اور سعادت کی بات ہے۔ واقعہ مشہور ہے، صرف اشارہ دیتا چلوں، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کا علم و عمل کے اعتبار سے تو وہ کمزور تھا اور بد عملی کی مستیوں میں رہنے والا تھا، اس نے تو کوئی نیکی نہیں کمائی، اس کو تو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، درگور کر دیا گیا، لیکن اس سے جس کا رشتہ ہوا تھا وہ اہلیہ اس کی بڑی نیک تھی۔ جب وہ مر رہا تھا تو وہ اپنی اولاد کو دنیا میں آنے کا وقت قریب دیکھتا ہوا چل رہا تھا، گزر گیا، وہ تو عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب اس کی اہلیہ نے پیدا ہونے والے لڑکے کو کسی اور تعلیم سے وابستہ کیے بغیر اللہ اور اس کی بلندی کی تعلیم دلوائی، نبی برحق اور ان کی عظمتوں کی تعلیم دلوائی، جب بچہ مدرسے کو گیا ہے، استاد کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، زانو ادب طے کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا ہے، وہ خدا کی رحمانیت کو یاد کرتا ہے، خدا کی شان رحیمی کو یاد کرتا ہے، خدا کی مہربانیوں کو ادھر یاد کرنا کیا تھا، سالوں سال سے ہوتا ہوا عذاب خدا تعالیٰ کی رحمت سے اس بچے کے باپ کی قبر سے اٹھا لیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میری رحمانیت کو یاد کر رہا ہے، میری مہربانیوں کو یاد کر رہا ہے، میرے کرم کو، میرے فضل کو یاد کر رہا ہے، اسی کے والد کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ فرشتوں، اگرچہ کہ یہ گناہگار تھا لیکن میں اپنی شان کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میری رحمانیت کو، میری مہربانیت کو یاد کرنے والے اس نور نظر کے والد کی خبر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب علم کی حیثیت کو مسلمانوں نے سمجھا کیا ہے کہ وہ روئے زمین پر چلتا دنیا سے دیکھ رہے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ سے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، پروردگار عالم نے اس کے قدموں کی یہ شان ظاہر فرمائی ہے، گھر سے نکل رہا ہے تو وہ زمین پر قدم نہیں رکھ رہا، پروردگار عالم اس کے قدموں کو رکھنے کے لیے فرشتوں کے پر کو نچھاور کر رہا ہے، وہ زمین پر وہ چل رہا ہے، فرشتوں کے اعزاز کے ساتھ چل رہا ہے، مدرسے کو پہنچتا ہے، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدا ادھر بلند کر رہا ہے، زمین کے اندر فیض پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والدین چاہے کیسی ہی زندگی گزارے ہو، اس کا خدا کو یاد کرنا، دین سے وابستگی اختیار کرنا، قبر کے اندر پہنچے ہوئے انتقال کرنے والوں کے لیے رحمت و نجات کا باعث ہو رہا ہے۔ کون طالب علم جب وہ پڑھ کر مسند پر بیٹھتا ہے، ورثۃ الانبیاء کی قبولیت سے اسے سرفراز کر دیا جاتا ہے، وہ مدرسے کی
مسند جس پر بیٹھے ہوئے استاد محترم کو ہماری آنکھیں دیکھا کرتی ہے، مصطفیٰ کا ارشاد خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہ مکان، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر تو انبیاء کرام نے قوموں کو ہدایت بخشی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو مرحومین کے لیے نجات کا باعث بن رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے تو فرشتوں کے پر بچھائے جا رہے ہیں، مسند پر بیٹھ رہا ہے، انبیاء کا وارث قرار دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگرچہ کہ رات کا وقت ہوگا، دنیا والے اس کی تلاوت کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی تنہائیوں کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور ہم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، گھوڑوں کو ہم نے اپنے بدکتے دیکھا ہے، ہم چپ ہوتے ہیں، گھوڑا بھی رک جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں پھر بدکنے لگتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضور آپ ہی ارشاد فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارا قرآن کا پڑھنا رب کی بارگاہ میں ایسے قبولیت کا باعث بن گیا، اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اپنے درمیان چلتے ہوئے جب ان طلباء کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ان کی حقیقتوں کو سمجھنے نہیں پاتی۔ ارے ان کی زبان سے نکلنے والے قرآن کریم کی تلاوت کے الفاظ کو، کلمات کو سننے کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، جب وہ دین کی خدمت کرتا ہوا، قوموں کو ہدایت دیتا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کی روشنی کو پھیلاتا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھتا ہوا، آقا کی محبتوں کو عام کرتا ہوا دنیا سے گزر جاتا ہے، حشر کے میدان میں بھی وہ تنہا ہونے نہیں پاتا۔ پروردگار عالم اس کی برکت سے، اس کی سفارش سے اس کے خاندان والوں کو بھی نجات کا مژدہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کی یہ برکتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قوموں کی، خاندانوں کی نجات کا باعث بن رہا ہے۔ پورے قرآن کریم کو اپنے دلوں میں بٹھانا یہ کیسی سعادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں حامل القرآن حامل لواء الاسلام، ارے جس کے دل میں قرآن کریم کی آیاتوں کو چمکتا ہوا تم سمجھ نہیں پاتے، ان کی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہو تو حقیقت میں اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے کون ہیں؟ یہی حفاظ کرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اپنے سینوں میں بٹھایا ہے۔ صرف قرآن ان کے سینوں میں بیٹھنے والا نہیں، یہ جس کونے میں جا بیٹھے پروردگار عالم اس کے اجالوں کو اس دنیا میں پھیلانے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے حامل القرآن حامل لواء الاسلام، قرآن کو یاد کرنے والا اسلام کے جھنڈوں کو گاڑنے والا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنے والا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہوا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کھو بیٹھتا ہے، لیکن قلم سے جہاد کرنے والا، قرآن پڑھ کر اس کی ہدایت دینے والا، حضور کے ارشادات کو سنا کر پڑھ پڑھا کر لوگوں کے دل و جان میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے ان کی زندگیوں کو، ان کی عقید ایمان کو رونق بخشنے والا کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں وہی اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنے والا ہے، حقیقت میں وہی دین کے جھنڈے گاڑنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ۔ اب تک تو آپ نے ان کی تعریف سنی ہے، صرف ان کی تعریف سننا نہیں بلکہ ان کے احترام کو دل میں بٹھانا، اللہ کی عزت و احترام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ، کسی حافظ قرآن کا احترام کرنا، اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ محبتوں کا تبادلہ کرنا، یہ صرف
थोड़ी देर के लिए हमारा उनके साथ ताल्लुक जो जुड़ा है, बात इतनी नहीं है। इरशाद फरमाया गया कि हकीकत में इनकी तारीफ करना, इनके दिल में मौजूद कुरान की तारीफ करना और उस कुरान के परवरदिगार आलम की और उस कुरान के मालिक रब्बुल आलमीन की तारीफ और उसकी अजमत व शान बयान करना, रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये सआदतें अता करने वाला है। आज हम तकरीम हुफ़ाज़े किराम की इस नूरानी मजलिस में शिरकत फरमा है। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक खैर अता फरमा और कुरान करीम, अहादीस शरीफा और उसकी बरकतों से हमें अपनी ज़िंदगियों को रोशन व मामूर करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।